محترم ناظرین، اسلامی تقویم میں محض وقت ایک پیمانہ نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہر لمحہ اپنی ایک منفرد روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نظام اوقات میں رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے ایک خاص تسلسل کے حامل ہیں، جنہیں اسلاف صالحین نے تخم ریزی، آبیاری اور فصل کی کٹائی سے تشبیہ دی ہے۔ شعبان المعظم وہ کلیدی مہینہ ہے جو رجب کی روحانی بیداری اور رمضان کی برکات کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس میں عبادات کا ایک ایسا اہتمام فرمایا جو کسی اور نفلی مہینے میں نہیں ملتا۔ یہ ویڈیو شعبان کے فضائل، اس میں منقول کلمات برکت اور رمضان کی بھرپور تیاری کے لیے ایک تفصیلی علمی اور عملی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ لغوی اعتبار سے شعبان کا لفظ شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی پھیلنے یا پھوٹنے کے ہیں۔ قدیم عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں مختلف وادیوں میں پھیل جایا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس کا نام شعبان پڑا۔ اسلامی تاریخ میں یہ مہینہ متعدد عظیم الشان واقعات کا امین ہے۔ اسی مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے مسلمانوں کی مرکزیت بیت المقدس سے تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ واقعہ محض ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ اس نے امت مسلمہ کی ایک مستقل اور منفرد شناخت قائم کر دی۔ مزید برآں، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شعبان در حقیقت رمضان کے انوار و تجلیات کا پیش خیمہ ہے۔ تاریخی و علمی تناظر میں شعبان کو المکفر بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطلب ہے گناہوں کو مٹانے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور توبہ و استغفار کے ذریعے بندہ اپنے نامہ اعمال کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس مہینے کے حروف شین، عین، بے، الف، نون کی تشریح کرتے ہوئے انہیں شرافت، علو یعنی بلندی، بار یعنی بھلائی، الفت اور نور سے تعبیر کیا ہے، جو اس مہینے کے روحانی اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک انتہائی گہرا نقطہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ انسانی نفسیات کا یہ خاصہ ہے کہ معروف اور نمایاں اوقات جیسے رجب کے شہر حرم اور رمضان کی فرضیت میں تو عبادات کی طرف میل رہتا ہے، لیکن درمیانی وقفوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شعبان کی فضیلت اسی غفلت کے وقت میں اللہ کی یاد قائم کرنے میں پوشیدہ ہے۔ علمی نقطہ نظر سے جب لوگ عبادت سے غافل ہوں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنا احسان کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسی مہینے میں بندوں کے سالانہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم ناظرین، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے وقت بندگی کی بہترین حالت میں ہونا چاہیے۔ شعبان المعظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے نمایاں عمل روزوں کی کثرت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ ہی روزے سے گزار دیتے تھے۔ روزوں کی اس کثرت کی حکمتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے ایک جسمانی اور روحانی وارم اپ ہے۔ جس طرح کھلاڑی میدان میں اترنے سے پہلے ورزش کرتا ہے، اسی طرح شعبان کے روزے انسان کے نظام ہضم اور اعصابی نظام کو بھوک اور پیاس کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ دار کو ابتدائی ایام کی نکاہت، سر درد اور سستی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے ہی دن سے پوری توانائی کے ساتھ تراویح اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو سکتا ہے۔ اسلاف صالحین کے ہاں شعبان کو شہر القرا
یعنی قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق ایک دن میں استوار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ذہنی یکسوئی اور مشق درکار ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مصاحف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کا ایک ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ گویا رمضان شروع ہو چکا ہو۔ مشہور تابعی عمرو بن قیس ملائی کے بارے میں آتا ہے، وہ شعبان کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے تھے تاکہ پورا وقت قرآن کریم کے لیے وقف کر سکیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد تک قرآن کے الفاظ اور معنی سے ایسی انسیت ہو جائے کہ تراویح میں طویل قیام بوجھ محسوس ہونے کی بجائے روح کی تسکین کا باعث بنے۔ علماء اکرام مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے رمضان میں ایک قرآن ختم کرنے کا ہدف رکھا ہے تو شعبان میں اس کا آدھا حصہ مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہدف تک رسائی آسان ہو جائے۔ شعبان کی 15ویں رات، جسے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات کہا جاتا ہے، فضیلت اور اعمال کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گرچہ بعض علماء نے اس رات کے حوالے سے مروی تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر محدثین اور محققین کا موقف یہ ہے کہ مختلف اسناد سے مروی روایات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور اس رات کی عمومی فضیلت ثابت ہے۔ مغفرت کی عام پکار اور شرائط کیا ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 شخصوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ اس حدیث سے 2 اہم ترین بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی، توحید کی اہمیت۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے پہلی شرط عقیدے کی پختگی اور شرک سے بیزاری ہے۔ دوسری، دل کی پاکیزگی۔ کینہ اور بغض وہ موذی بیماریاں ہیں جو انسان کو اللہ کی عام معافی کے وقت بھی محروم کر دیتی ہیں۔ لہٰذا اس رات کا سب سے بڑا وظیفہ اپنے دل کو دوسروں کی نفرت سے پاک کرنا اور معاف کر دینا ہے۔ اس رات کے مخصوص اعمال اور بدعات سے دوری کیسے ممکن ہے؟ علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اس رات میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا یا کسی مخصوص ہیئت کی نماز کی پابندی کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کا بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کرے اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے عافیت کی دعا مانگے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اسے ایک میلے یا جشن کی صورت دینا نامناسب ہے۔ کلمات برکت اور مخصوص وظائف شعبان۔ شعبان میں برکت کے حصول اور رمضان کی تیاری کے لیے مختلف مستند دعائیں اور کلمات منقول ہیں۔ ان کلمات کا مقصد محض زبان سے ادائیگی نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ برکت اور پہنچ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اس دعا کی برکت سے وقت میں ایسی وسعت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے تمام ضروری کاموں کے ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، توبہ اور استغفار کے کلمات۔ امام علی رضا سے منقول ہے کہ شعبان کے آخری جمعہ اور باقی ماندہ ایام میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ دعا یہ ہے، اللہم انا لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ اے معبود، اگر تو نے شعبان کے گزشتہ ایام میں ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو اس کے باقی ماندہ دنوں میں ہمیں بخش دے۔ یہ دعا اس اعتراف پر مبنی ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں۔ اب ہم رمضان کی پاکیزہ ساتوں میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دامن کو دھو لینا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، چونکہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے اس مہینے میں درود پاک کی کثرت
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ یہ رزق اور وقت میں برکت کا باعث بھی بنتا ہے۔ استغفار کریں کثرت سے، روزانہ 70 سے 100 بار، یہ گناہوں کی معافی اور دل کا تزکیہ ہے۔ کلمات توحید کثرت کے ساتھ ادا کریں، ایمان کی تجدید کریں اور معرفت الہی کو حاصل کریں۔ سورۃ اخلاص مخصوص نوافل میں پڑھیں جس میں جنت میں اعلیٰ مقام اور شفاعت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ دعائے نصف شعبان، 15 شعبان رزق میں وسعت اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ رزق اور وقت میں برکت کے روحانی و عملی نسخے۔ بہت سے مسلمان رمضان المبارک میں وقت کی تنگی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے عبادات پر بھرپور توجہ نہیں دے پاتے۔ شعبان میں کچھ خاص روحانی اور عملی تدابیر اختیار کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، برکت کا اصل منبع اللہ کی اطاعت اور وقت مبارک کی قدر دانی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ جو شخص سحری کے وقت سے اشراق تک اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس کے پورے دن کے کاموں میں ایسی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے مجرب اعمال۔ باوضو رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضو نہ صرف جسمانی طہارت ہے بلکہ یہ ایک روحانی ڈھال بھی ہے جو برکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا۔ شعبان میں سخاوت کرنا رمضان کی برکتوں کا پیش خیمہ ہے۔ اسلاف شعبان میں اپنی زکوٰۃ نکال دیتے تھے تاکہ غریب لوگ سحری و افطاری کا بندوبست کر سکیں اور اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ سورۃ واقعہ اور سورۃ کوثر، ان صورتوں کی تلاوت فکر و فاقہ سے بچنے اور مال و دولت میں اضافے کے لیے مجرب بتائی گئی ہے۔ استقبال رمضان کی جامع منصوبہ بندی۔ کامیاب رمضان وہ ہے جس کی منصوبہ بندی شعبان میں کر لی جائے۔ اس حوالے سے درج ذیل مراحل انتہائی اہم ہیں۔ روحانی اور اخلاقی صفائی۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام معاملات صاف کریں۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو ادا کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معافی مانگ کر صلح کر لیں۔ دل جب تک نفرتوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوگا تب تک عبادت میں وہ حلاوت پیدا نہیں ہوگی جو مومن کا خاصہ ہے۔ دوسری چیز، عادات کی تبدیلی۔ نیند کا نظام۔ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو سحری اور تہجد کے مطابق ڈھالنا شروع کریں تاکہ رمضان میں نیند کی کمی کی وجہ سے سستی نہ ہو۔ خوراک میں کمی۔ شعبان کے روزوں کے ذریعے اپنے پیٹ کو کم کھانے کا عادی بنائیں تاکہ رمضان میں افطار کے وقت بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ سے بچا جا سکے۔ اسکرین ٹائم کا کنٹرول۔ سوشل میڈیا اور فضول تفریحات کو ابھی سے محدود کرنا شروع کریں تاکہ یہ قیمتی وقت رمضان میں تلاوت اور دعا کے کام آ سکے۔ جسمانی صحت اور روزہ۔ سائنسی اور روحانی پہلو۔ شعبان کے روزے نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں بلکہ جدید سائنس بھی ان کے جسمانی فوائد کی معترف ہے۔ میٹابولک ریسیٹ۔ جب انسان شعبان میں وقفے وقفے سے روزے رکھتا ہے تو اس کا جسم آٹوفیجی کے عمل سے گزرتا ہے جس میں خلیات اپنے اندر موجود فاسد مادوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ عمل کینسر اور دیگر موذی امراض سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو خون کا بہاؤ دماغ کی طرف ہوتا ہے جس سے ذہنی وضاحت اور ارتکاز توجہ بڑھتی ہے۔ یہ کیفیت قرآن کے فہم اور دعا میں اعلیٰ حضاری کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک انوار و تجلیات کا موسم بہار ہے۔ جیسے شعبان کے آخری ایام قریب آتے ہیں مومن کا اشتیاق بڑھنا چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی مہمان نوازی کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنی مہمانی میں بلایا ہے۔ اس مہمانی کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے میزبان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اس ماہ میں سانس لینا تسبیح ہے اور سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کی اصل روح لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شعبان میں کی گئی تیاری انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف اور شب بیداری کے ذریعے اس عظیم رات کو پا سکے۔
شعبان المعظم کا مہینہ در حقیقت ایک تربیتی گاہ ہے جو تمہیں رمضان کے عظیم الشان روحانی سفر کے لیے تیار کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اس مہینے کے فضائل محض معلومات نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہیں۔ غفلت سے بیداری ہے۔ جب دنیا مادی مصروفیات میں گم ہو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ عملی مشق، کثرت صیام اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور اسے بندگی کی لذت سے آشنا کرنا ضروری ہے۔ تطہیر قلب، کینہ، حسد اور شرک سے پاک دل ہی وہ برتن ہے جس میں رمضان کے انوار و تجلیات سما سکتی ہیں۔ مسنون دعاؤں اور استغفار کی کثرت سے اپنے وقت اور رزق میں وسعت پیدا کرنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کی حقیقی قدر کرنے اور ان کلمات و اعمال کو اپنانے کی توفیق دے جو رمضان المبارک کو ہمارے لیے برکت ہی برکت بنا دیں۔ یہ مہینہ توبہ کا ہے، یہ مہینہ تیاری کا ہے اور یہ مہینہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جو شخص شعبان میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہی رمضان کے انعامات کا حقیقی حقدار ٹھہرتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔